بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج وہ ہو گیا جس کا امریکہ نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایران نے امریکہ سے وہ بدلہ لے لیا ہے جسے تاریخ اصحاب بے باک کے نام سے یاد رکھے گی۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ آیت اللہ خامنئی کی توہین، معصوم بچوں کے سکول پر بمباری اور جری کمانڈروں کی شہادت کا وہ بدلہ ہے جس نے واشنگٹن کے ایوانوں میں صف ماتم بچھا دی ہے۔ آج امریکہ کا فلوٹنگ پیٹرول پمپ تباہ ہو گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ عراق میں ایران کے ہم نوا گروپ نے امریکہ کے اس اربوں روپے کے آئل فیول ٹینکر طیارے کو فضا میں ہی اڑا دیا ہے جو اسرائیل کی شہرک تھا۔ اس طیارے کے گرنے کی خبر نے وائٹ ہاؤس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی ہے، کیونکہ نہ صرف جہاز راک کا ڈھیر بنا بلکہ اس میں موجود پورا عملہ بھی مارا جا چکا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے F-35 طیارے جب ایران پر حملے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے پاس اتنا فیول نہیں ہوتا کہ وہ مشن مکمل کر کے واپس جا سکیں۔ یہ امریکی فیول ٹینکر ہی تھا جو فضا میں ان کے پیاس بجھاتا تھا۔ ایک F-35 کو فل کرنے کے لیے ایک اندازے کے مطابق 10,300 لیٹر تیل درکار ہوتا ہے۔ حال ہی میں 8 سے 10 اسرائیلی طیاروں کو اسی ٹینکر نے ریفل کیا تھا۔ آگے آپ خود اندازہ لگا لیں یہ طیارہ کتنا اہم تھا۔ ہماری معلومات کے مطابق اس میں 1,25,000 لیٹر فیول کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس ٹینکر کے بغیر اسرائیل کا کوئی بھی مشن ون وے ٹکٹ بن کر رہ جائے گا، یعنی اب اسرائیل کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ صرف ایک طیارہ گرنے کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ کے اس ناقابل تسخیر ہونے کے غرور کی موت ہے۔ جو طیارہ گرایا گیا ہے وہ دراصل ایک KC-135 اسٹینٹو ٹینکر یا اس سے بھی جدید ورژن تھا جسے فضا میں تیل کا سمندر کہا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس ایک طیارے کے گرنے سے اسرائیل کے پورے فضائی دفاعی نظام کا توازن بگڑ گیا ہے۔ اسرائیل کے پاس جو F-35 ادیر طیارے ہیں، ان کی رینج اتنی محدود ہے کہ وہ تہران تک جا تو سکتے ہیں لیکن واپس آنے کے لیے انہیں اسی امریکی دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب وہ ٹینک ہی نہیں رہا تو اسرائیل کے پائلٹ اب فضا میں اڑتے ہوئے موت کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ نے پہلے اسے لاپتہ قرار دے دیا، پھر حادثہ کہا، لیکن سچائی چھپانے سے نہیں چھپتی۔ عراق کی مزاحمتی فورسز نے اسے براہ راست ہٹ کیا۔ سب سے ہولناک بات یہ ہے کہ ان طیاروں میں ایجیکشن سیٹ نہیں ہوتی، یعنی پائلٹ، کو پائلٹ، نیویگیٹر اور بوم آپریٹر کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ لوہے کے اس جلتے ہوئے تابوت کے ساتھ ہی زمین بوس ہو گئے۔ جیسے ہی یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا پر آئی، عالمی منڈیوں میں زلزلہ آ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اطلاع دی گئی کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی فوجی تباہی ہے۔ امریکہ کا غرور خاک میں مل گیا ہے۔ قطر اور خلیجی ممالک کی بیسز سے اڑنے والے یہ جہاز اب محفوظ نہیں رہے۔ امریکہ کے 4 F-15 طیارے پہلے ہی مارے جا چکے ہیں۔ ان کا ریڈار اور ارلی وارننگ سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ امریکہ کے 4 F-15 اسٹرائک ایگل طیارے جن کی قیمت اربوں ڈالر ہے، اب لوہے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت قطر، کویت اور بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر تعینات اہلکاروں کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ جب سے یہ خبر آئی ہے کہ طیارے حملے کے پاس ایجیکشن سیٹ نہیں تھی تو وہ زندہ جل گئے۔ امریکی پائلٹوں نے مشن پر جانے سے انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایران کے پاس اب وہ ٹیکنالوجی ہے جو ان کے اسٹیلتھ خفیہ طیاروں کو بھی عقاب کی طرح دبوچ لیتی ہے۔ حالات اس قدر بے قابو ہو چکے ہیں کہ مودی نے ٹرمپ یا نیتن یاہو کو فون کرنے کے بجائے براہ راست ایران کے صدر کو کال کی اور جنگ روکنے کی منت سماجت کی۔ یہ ایران کی طاقت کا اعتراف ہے۔ جب سے مصطفیٰ خامنئی نے میکسیمم پاور کے استعمال کا حکم دیا ہے، عراقی ملیشین شیر بن کر امریکہ پر ٹوٹ پڑی ہے۔ اب امریکہ دھمکی دے رہا ہے کہ وہ ایران کی بجلی تباہ کر دے گا، تو ایران نے بھی ترقی بترقی جواب دے دیا ہے۔ اگر تم نے ہماری بجلی کو ہاتھ لگایا تو ہم پورے خطے کی بجلی صرف آدھے گھنٹے میں غائب کر دیں گے۔ ناظرین، اب منظرنامہ بالکل بدل چکا ہے۔ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا تھا، اب اسے اپنے وجود کے لالے پڑ گئے ہیں۔ امریکہ جو مشرق وسطیٰ کا مالک چودھری تھا، اب اسے اپنی لاشیں اٹھانے کے لیے محفوظ راستہ نہیں مل رہا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی مفلوج قوم نے غیرت کا مظاہرہ کیا، بڑی سے بڑی سپر پاور ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ بہرحال اب بازی پلٹ چکی ہے اور امریکہ کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اب صرف یہ دیکھنا باقی ہے کہ وائٹ ہاؤس اپنی مکمل شکست کا اعلان کب کرتا ہے۔